ہندوستان میں جو ہندو تھے نا، ہندو بنیے، وہ معاملات میں صاف تھے، چیز بھی سستی دیتے تھے اور وقت پہ چیز پہنچا دیا کرتے تھے. جو مسلمان تاجر تھے نا، علماء صلحاء کی بات نہیں کر رہا، جو عام طور پہ تاجر، ان کی چیزیں بھی مہنگی ہوتی تھیں اور کسٹمر کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک بھی نہیں تھا. تھوڑی سی کسٹمر نے بدتمیزی کی، بولے چل بھائی نکل یہاں سے، پتلی گلی سے لینا ہے لے ورنہ پتلی گلی سے نکل یہاں سے. ہندو کیا کرتے تھے کہ کسٹمر نے گالیاں بھی دے دیں تو کوئی بات نہیں سرکار، کوئی بات نہیں سر، برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو، اچھے اخلاق، تھینک یو. تو ایک دن ایک عالم کے پاس یہ کیس آیا کہ بھئی وہ ہندو ہے، وہ تو چیز بھی سستی دے رہا ہے اور کسٹمر کی گالیوں کو بھی کیا کر رہا ہے، برداشت، اور یہ مسلمان تاجر وہ سنا دیتا ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، ایک دفعہ ادھر ایک سبزی بیچتا تھا، ایک پٹھان تھا یہاں ہمارے علاقے میں، ادھر ہی کہیں بیچا کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو میں اس سے سبزی لیا کرتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا ہے کہ ایک خاتون آئی ہیں اور اس کو سبزی واپس کی اور کہنے لگی کہ تم چور ہو، تم نے مجھے غلط سبزی دی ہے. حالانکہ میں جانتا تھا وہ بیچارہ بہت ایماندار آدمی تھا. اس پٹھان کو آ گیا غصہ. اس نے کہا کیسے کہہ دیا کہ میں چور ہوں؟ اس نے کہا دیکھو تم نے یہ ٹماٹر مجھے جو دیے ہیں یہ تھوڑے گلے یعنی کچھ اچھے ہیں اور کچھ اس میں سے گلے ہوئے ٹماٹر بھی ہیں. اب وہ خاتون سے لڑنے لگا. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے اپنی خوشی سے اپنے سامنے سے اٹھائے ہیں، اس میں اگر گلے بھی آ گئے تو یہ آپ کی مرضی سے آئے ہیں. کراچی میں جو رواج ہے وہ تو یہ کہ آپ خود اٹھاتے ہیں اپنی مرضی سے، تو اس میں میرا قصور تھوڑی ہے. اب جب تھوڑی سی بحث ہوئی تو اس خاتون نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں معافی مانگتی ہوں، یہ ٹماٹر آپ لے کے مجھے دوسرے دے دو. وہ خاتون اس کی پرانی کسٹمر تھی. اس نے کہا اب آپ کو نہیں دوں گا، ختم. نہیں آ رہی بات میرا خیال، اب آپ سے جو یہ تعلق ہے یہ کیا ہے، ختم. جاؤ واپس رکھو، پیسے واپس لو. کہہ رہی بھائی دے دے مجھے یہ. کہہ رہے نہیں تم نے ہم کو چور کیوں بولا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی. تم نے ہم کو چور کیوں بولا؟ ہم داڑھی بھی تھی اس کی. اس نے کہا ہم جو ہے کون سی حرکت ہے جس سے تمہیں یہ لگا کہ اتنا بڑا تانا کیوں دیا؟ ہم چور ہوتا تو یہاں کھڑے ہو کے ٹھیلا بیچ رہا ہوتا، ٹھیلے پہ سبزی بیچ رہا ہوتا یہاں. اب وہ بیچاری عورت میرے سامنے کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ماں سے پٹھان معاف کر دے. وہ کہہ رہا نہیں ہم کو چور کیوں بولا، نہیں ملے گا. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ منظر. مجھے کیا لگا؟ اس کی یہ بد اخلاقی اچھی لگی. نہیں آ رہی بات. صورتاً یہ بد اخلاقی ہے مگر حقیقت میں اچھے اخلاق کی علامت ہے. کیونکہ جو چور ہوتا ہے اسے اگر کوئی چور کہہ دے تو اتنا غصہ نہیں آتا. اس کو غیرت آئی کہ عزت پہلے ہے، ٹماٹر بعد میں، پیسہ بولو بھائی بعد میں. عزت کا جنازہ نکال کے کاروبار نہیں کرنا. تو اب دیکھو ممکن ہے کسی کو غصہ ہے کہ دیکھو کیسے بد اخلاقی کر رہا ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑا خاندانی آدمی ہے. کیا لگ رہا تھا؟ عزت کے ساتھ کما رہا ہے. بھائی تھوڑی کہ جو بھی آئے جو مرضی بول کے چلا جائے تو آپ اس کے تلوے اس لیے جناب چاٹنا شروع کر دو، اس کے سامنے جھکنا شروع کر دو کہ میرا کاروبار کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کھلا رہا ہے، اللہ ہمیشہ سے کھلاتا رہے گا. نکلو یہاں سے، کسی اور کو دے گا سبزی، تمہیں دے گا ہی. ممکن ہے اگلے دن پٹھان بھائی کا غصہ سیٹ ہو گیا ہو، لیکن بہرحال اس وقت تو ان کی یہی پوزیشن تھی. تو میں اب یہ وہ جو ہندو کا واقعہ بتا رہا تھا میں، ہندو کا، کہ وہ جو تھے نا چیز بھی سستی اور مسلمان کی چیز بھی مہنگی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ہندو ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ چیز سستی دے رہا تھا کہ میں چیز سستی دوں گا تو بھگوان کی طرف سے ثواب مجھے زیادہ ملے گا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے سال 2 سال کی. کہہ رہے یار اگر ابھی تھوڑا سا پروفٹ کم رکھا تو ابھی تو فاقے کر لوں گا، لیکن اس پروفٹ کم کی وجہ سے جو کسٹمر کی تعداد بڑھے گی تو 1 سال میں اتنے کسٹمر، 2 سال میں اتنے، 5 سال میں اتنے، 10 سال میں اتنے.
تو 10 سال کے بعد جو میرا پروفٹ ہوگا وہ اس کے جو پڑوس میں جو مسلمان تاجر ہے اس کے پروفٹ سے زیادہ ہو جائے گا. بہت دور کی سوچتا ہے. اگر اس سے کوئی آگے بد اخلاقی کرے تو یہ تھینک یو بولتا ہے, شکریہ آپ کا. کیوں؟ وہ کہتا ہے عزت جائے ایک طرف, کسٹمر نہیں جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کسٹمر ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. آپ جا کے اس کو دوائی بھی لگا دیں کوئی بات نہیں یار, سودا مجھے سے خریدا کرو, سودا میری ہی دکان سے لیا کرو, چاہے جیسی مرضی گالیاں دے دو. اور فرمایا کرتے تھے جو مسلمان تاجر تھا نا وہ بھی 2 نمبر ہی کر رہا ہے, چیز مہنگی بیچ رہا ہے, اخلاق سے بات نہیں کر رہا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ 2 نمبر ہی کر کے ابھی کما لو, بعد کی کس نے دیکھی ہے, سال کے بعد پتہ نہیں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. گڑبڑ غلط وہ بھی کر رہا ہے, غلط یہ بھی کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے یار 4 آنے 8 آنے نفع بھی لے لو, کھا لو, سال کے بعد, کیونکہ اتنی دنیا سے محبت نہیں ہے کہ 10-10 سال کے بعد کی پالیسیاں بنائے نا, چھوڑو 10 سال بعد کے. جس اللہ نے ابھی کسی مسلمان کو ٹوپی کرانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس کی جیب سے پیسہ نکلوا لیے, وہ 10 سال بعد بھی پیسہ دلا دے گا, توکل کر لے گا اللہ پہ, اعتماد کرے گا, 10-10 سال بعد کی پالیسیاں نہیں بنائے گا وہ. تو یہ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان بڑا فراڈی ہے, لیکن حقیقت میں مسلمان کم درجے کا ہے اور وہ بہت دور کی سوچ رہا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فیصلہ کرنا نا اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے. اتنا آسان نہیں ہے بس تھینک یو مسکرا کے ہر ایک سے بات کرنا یہ اخلاق ہے, ایسا نہیں ہے. اخلاق دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل جتنا پاکیزہ ہوگا اس سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی اچھے ہوں گے. کبھی غصہ آنے کا تقاضا کرے گا دل تو پھر غصہ آنا اخلاق کی علامت ہوگا, اور کبھی اس بات کا تقاضا کرے گا دل کہ برداشت کرو تو پھر برداشت کرنا اخلاق کی علامت ہوگا. بعض مواقع پہ غصہ آنا انسان کے اچھے اخلاق کی دلیل, غیرت کی دلیل. غیرت اچھے اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ غیرت ایک اچھی خلق کسے کہتے ہیں عربی میں؟ خلق کہتے ہیں جو خا لام اور قاف, یہ تخلیق یعنی کریٹ کرنا, کسی چیز کو بنانا. تو خلق کہتے ہیں وہ طبیعت جس پر انسان کو ڈھالا گیا ہو, بنا, وہ سانچا جس پہ انسان بنا ہوا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ خلق. یعنی آپ اگر اچھے اوصاف پہ ڈھلے ہیں تو آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں, خلق کی جمع اخلاق آتی ہے. اور اگر آپ اچھی کوالٹیز پہ آپ کی ساخت نہیں ہے, آپ ڈھلے نہیں ہیں, آپ کی طباعت جو ہوئی ہے وہ اچھی طبیعت پر نہیں ہوئی ہے, تو آپ شریعت میں کیا کہلائیں گے؟ بد اخلاق. تو اگر آپ میں غیرت ہے, آپ میں بہادری ہے, آپ میں سخاوت ہے, کنجوسی نہیں ہے, تو شریعت کہتی ہے آپ کے اخلاق اچھے ہیں. اور اگر آپ میں بہادری نہیں ہے, آپ میں غیرت نہیں ہے, آپ میں حیا نہیں ہے, تو شریعت کہتی ہے آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. عبداللہ کوئی علامہ والے ہیں, ان کی والدہ باہر انتظار کر رہی ہیں, آمنہ میں رہتے ہیں, آمنہ پلازا جو ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو لوگوں نے خود سے ایک معیار متعین کیا ہے, دیندار آدمی آج کل گھر میں کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ ہر جگہ کباب میں ہڈی بنتا ہے. اب وہ کہے گا بھائی کی تنخواہ چونکہ بینک کی ہے میں نہیں کھا سکتا, باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. تو ان کو یہ کیا لگے گا؟ بد اخلاق, کہ یار یہ ہر جگہ کیا بنتا ہے کباب میں, بولتے کیوں نہیں ہر جگہ کباب میں ہڈی بنتا ہے. بہن بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے, بھائی کو غیرت آ رہی ہے, یار میری بہن پر لوگ نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں, اس کو غصہ آ رہا ہے, اور باقی بھائیوں کو بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا. تو لوگ کہتے ہیں جو باقی بھائی ہیں ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, ایسے صبح آرام سے اٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, نہ کسی اچھے اخلاق سے مسکرا کے بات کرتے ہیں, اور یہ ہر وقت جلا کٹا تپا ہوا رہتا ہے. ہر وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہر وقت کیا ہے جی, اندر سے کھولتا رہتا ہے, چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں. تو یہ 12 جو بج رہے ہیں نا اس کے چہرے پہ, یہ اللہ کو پسند ہے نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یہ اللہ کو پسند آ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں کیونکہ اس میں غیرت ہے, اس لیے اس کو غصہ بھی آئے گا. وہ غیرت نہیں ہوگی
گھومتی رہے, جو مرضی کرتی رہے, آپ کہیں گے یار سب سیٹ چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو سب محبت سے رہتے ہیں بھائی, کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے. بھائی غیرت ختم ہو گئی تو کیسے چھیڑیں گے آپ کسی کو؟ غیرت ختم ہو گئی. آپ گھروں میں دیکھتے ہیں بھائی یا بہن ماں باپ سے بدتمیزی کر رہی ہو, دوسرے بھائی کو غصہ آ جاتا ہے اپنے بھائی بہن کر کے, باپ سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ جس کو غصہ آتا ہے اس کو لوگ بد اخلاق سمجھتے ہیں, جس کو غصہ نہیں آتا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ خوش اخلاق. حالانکہ جس کو غصہ آ رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ خوش اخلاق ہے. باپ کے مقابلے میں, باپ کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے, کیونکہ اس کو اپنے باپ کی توہین برداشت, ارے بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں کہیں نکاح تھا, میں آ رہا تھا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا پٹھان, تو وہ مجھے کہنے لگا, میں نے اب اس سے سلام دعا کر لی, بڑا سیدھا سادہ سا لگا تھا. میں اس سے پوچھ رہا تھا یار یہ کریم اور اوبر ٹیکسیاں جب سے آئی ہیں, تمہارا جو پرانے 1901 کے جو ماڈل تم چلا رہے ہو, دیکھا ہوگا آپ نے یہ جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں, تو اتنی پرانی ٹیکسیاں. میں نے کہا کب تک ان کو گھسیٹتے رہو گے, تھوڑا سا تم لوگ بھی ترقی کرو, اوبر یا کریم کا یا کچھ اس طرح کا کوئی اچھی ٹیکسی نکالو. تو ایسے میری گپ شپ شروع ہو گئی. تو پھر میں نے ویسے ہی گپ شپ کی, میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ اس نے بتایا. کہنے لگا میرا ایک بیٹا بڑا نالائق ہے, اور کہنے لگا وہ ہے بھی مولوی. تو میں نے کہا پھر تو نالائق ہوگا, کیونکہ وہ کماتا وماتا تو ہوگا نہیں بیچارہ کچھ, روحانی والا نہیں ہے. روحانی والا ہو تو پھر باپ کو سب سے زیادہ محبت اپنے اس بیٹے سے ہوتی ہے جو لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہے, کیونکہ جتنی ارننگ وہ کرتا ہے نا اتنی کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ بیچارہ نیک بیٹا ہوگا. کہہ رہے اس کو ہم نے مولوی بنایا, اب وہ کسی مدرسے میں بھی نہیں ہے, اور جناب وہ ٹیکسی میکسی بھی نہیں چلاتا ہے, بڑا نالائق. لیکن پھر اس نے کہا کہ مگر مجھے محبت بھی اسی سے سب سے زیادہ ہے, ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد. میں نے کہا کمال ہے یار, آپ کو اس مولوی بیٹے سے محبت زیادہ ہو گئی. کیا واقعہ ہوا تھا آپ کی زندگی میں, وہ حسین لمحے کون سے تھے کہ بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوئی؟ کہہ رہا ہمارا اپنے بیٹے سے کبھی نہیں بنتا تھا, ایک بات ہوا جس کا ہم کو محبت ہو گیا. ہم نے کہا ارشاد, ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو. کہنے لگا ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اسٹائل میں بتا رہا تھا نا, ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ ایک شخص نے, زیادہ اسٹائل نہیں بناؤں گا میں, تو ایک شخص نے کیا کیا کہ ہم کو برا بلا کہا. کیا کیا کہ مجھ کو برا بلا کہا. تو ہمارا جو دوسرا بیٹا تھا نا وہ چپ بیٹھا ہوا تھا, اس نے پکڑ کے کوٹ دیا اس کو. یہ جو سب سے نالائق بیٹا تھا اس نے پکڑ کے کیا کر دیا, تسلی سے اس کی طبیعت دھو دی, اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر. حالانکہ وہ تھا بھی طاقتور, کمزور نہیں تھا, جس سے لڑائی ہوئی ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ کمزور آدمی. کہہ رہے ہیں جب ہمارے کو پتا چلا کہ ہمارے بیٹے نے اس کا دھنائی لگایا ہماری وجہ سے, کہہ رہے ہمارے کو اب اس کے بعد اس سے کیا ہو گئی ہے, محبت. اب دیکھو ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ یہ کہے کہ دوسرے بیٹے تو برداشت کر رہے ہیں, خوش اخلاق ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور یہ کیا ہے, ایسے غصہ بھی آیا اور اٹھا کے پنچ بھی لگا دیے, یہ بد اخلاق ہے. لیکن باپ کو لگا کہ اچھے اخلاق کس کے ہیں, اسی کے ہیں. ایسے موقع پہ چپ رہنا یہ اچھے اخلاق. لیکن یاد رکھو آپ لوگ ایسے کوٹنے پوٹنے کا کام نہ کیا کرو, کیونکہ کوٹنے پوٹنے سے آدمی خود بھی کٹ جاتا ہے. بعض لوگ بیان سن کے کہتے ہیں ہم بھی لگائیں گے ٹھکائی, تو وہ یعنی ایسا نہ ہو کہ الٹے پٹ جائے.